ویلکم بیک ناظرین، اور واپس آ چکے ہیں ہم. اور میں اتنی دیر سے کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ اتنا خوبصورت سیٹ لگا ہے اور اتنی خوبصورت آوازیں ابھی ہم نے سنی، اور اتنی خوبصورت آواز میں ہم نے ابھی اذان سنی. جب یہ میں سن رہی تھی تو میں ایک عجیب سے سحر میں کھو گئی بلال بھائی. اور خوبصورت کشتی کے اوپر اتنے خوبصورت بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے. ان بچوں تک پہنچنے سے پہلے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ہماری جو یہ ایکچولی سحری، جس کی وجہ سے بنو سما کی آواز ایک اتنا بڑا کمپٹیشن، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا کمپٹیشن بنتا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے. تو جناب اس سال بھی سما آپ کے لیے لے کر آیا بنو سما کی آواز. آپ بن سکتے ہیں بنو سما کی آواز، اور اسی طرح ہم نے آپ لوگوں میں سے ہی چن لیا ہے کہ کون بنے گا ان میں سے بنو سما کی آواز. جناب جی ہاں، اسی طرح یہی خوبصورت چہرے آئے تھے کسی ایک دن. اسی طرح ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بنو سما کی آواز بنیں گے، ان کا اتنا نام ہوگا، اور پھر ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے جائیں گے. اور اس دفعہ تو دو گاڑیاں ہیں جناب. آپ کیا کمال کی بات ہے. تو لیکن ابھی جی پچھلی دفعہ بھی دو تھی. ارے بھائی ہم پچھلی دفعہ نہیں تھے، لیکن ہمیں تو پتا ہے نا اس دفعہ 3 ہو جائیں گی. اس دفعہ 3 ہوں گے. اس دفعہ ججز کا خیال ہے کہ انہیں بھی ملنی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں بلال بھائی، ججز کو ملنی چاہیے؟ وہ امجد نے مجھے ایکچولی لاہور ڈرائیو کر کے چھوڑنے جانا ہے، تو اس کے لیے بڑی گاڑی ہوگی. بڑی گاڑی چاہیے. 4 سال سے میں رو رہا ہوں کہ علی جو ہے اس کے لیے بھی ظاہر ہے جیپ ہوگی یا کوئی بڑی گاڑی ہوگی. کیا قصور کیا ہے بھائی؟ تو جناب یہ 4 سال سے میں کہہ رہا ہوں علماء کو بھی یہ مل بات جائے کرتے ہیں کہ ٹرک سپانسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اس میں ایک جملہ کہوں، اس میں جملہ کہوں، یہ جو سارا پروسیس ہے جس سے کہ یہ بچے جو ہیں، یہ 20 لوگ بچے ہم سلیکٹ کرتے ہیں، یہ سارے پاکستان سے کرتے ہیں، اور سارے بچے جو ہیں یہ آتے ہیں. اور ہمارے یہ جو پرانے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاء اللہ تعالیٰ، یہ زیادہ پرانے ہیں نہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ٹوپیاں پہن کے پرانا کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اتنے پرانے نہیں ہیں. ان لوگوں کی بڑی محنت ہے کہ بیٹھ کے ایک ایک بچے کو سنتے ہیں. اور امجد اس دفعہ تو ان بچوں کو یہ لاہور میں اور فیصل آباد میں بہت زیادہ آپ کا میں نے ڈراوا بھی دیا کہ سلیکشن جو ہے وہ بڑی مشکل تھی، کیونکہ آوازیں بہت ہی زیادہ کمپٹیٹیو تھیں، بہت خوبصورت آوازیں تھیں. لیکن ان بچوں نے بھی ان کے اوپر جو رائے زنی کی، یقین کیجئے کہ انہوں نے لاہور اور فیصل آباد میں آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. انہوں نے کہا وہاں جا کے جو ہم نے امجد بھائی سے سننی ہے تو ہم یہاں کو پہلے اپنی طرف سے سنا دیں. یہ بات دیکھیں، جو میں 4 سال 5 سال سے ان لوگوں کو سنا رہا ہوں، تو اب اس سال ان لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی قطرہ قطرہ گرتا رہے تو اثر ہوتا ہے. یہ چھوٹی بچی جو ہے، یہ مہنور جو ہے، یہ ہمارے لاسٹ ایئر کی ونر ہے. اور یہ بچی جو ہے یہ اس سے چھوٹی تھی، اور جب یہ آتی تھی تو یقین کیجئے. لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، کیونکہ سعدیہ ہمارے ساتھ لاسٹ ایئر نہیں تھی. سعدیہ یہ جو بچی مہنور بیٹھی ہے، یہ حیدرآباد سے آپ یقین کریں کہ گدھا گاڑی پہ آتی تھی. اور جب اس نے کیا کہتے ہیں یہ سلیکشن ہو گیا، اور گدھا گاڑی سے روزانہ آنا روزانہ جانا روزے کی حالت میں، اور جب اس نے گاڑی جیتی تو آپ یقین کریں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ بچی اس طرح آتی ہے، اس طرح جاتی ہے. اور جب اس بچی نے گاڑی جیتی تو اس کے والدین نے، اس کی والدہ نے آ کے بتایا کہ بھائی ہم اس طرح آتے تھے اور اس طرح جاتے تھے. اور ماشاءاللہ وہ جو پیچھے اپنا الیاس بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی وہ بھی حیدرآباد کے ہیں میرے خیال میں، اور وہاں سے ان کے پاس بھی گھر وغیرہ نہیں تھا، اور گاڑی ملی حبیب والوں کی، اور انہوں نے گاڑی بیچ کے ماشاءاللہ اپنا گھر وغیرہ بنایا. تو بنو سما کی آواز سے جو آوازیں تو نکل رہی ہیں، لیکن جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ بھی خود کفیل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک تو اس میں تبدیلی یہ ہے کہ ٹیلنٹ جو ہے اس کو سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ اور ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن مہنور جب گاڑی ملی تو اس کے بعد بھی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ بولو. کچھ اور لگا؟ کچھ لوگوں نے کچھ کہا، آپ کو کیسا لگا؟ لے کر کیسا لگا؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ گاڑی میں سیر کی تھی؟ کیا کیا تھا آپ نے؟ ہمارے محلے کی ہے نا. یہ دیکھیں محلے میں ہوتا تھا نا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کو یقین تھا، کبھی آپ سوچتے تھے کہ آپ ونر بنو گے، جیتو گے آپ؟ نہیں، یقین نہیں تھا، بس کوشش تھی. اچھا اس بچے کو دینا، یہ آپ کو یقین تھا کہ آپ جیتو گے؟ آپ کو یقین تھا؟ اچھا میں ایک بات عرض کروں آپ لوگوں سے، جب آپ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی عاجزی اتنی ہمبل ہوتی ہے نا کہ آواز بھی نہیں آتی. لیکن جب آپ نعت پڑھتے ہو نا
تو آپ کا جو ایک اور رنگ اور ایک اور روپ ہے وہ سامنے آتا ہے. یہ اگر ہمارے پاس ایک لمحہ ہے تو میں اس بچی سے ایک شعر جو ہے نعت کا سنوں. میں بالکل علی اگر آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں تو جی ایک شعر. جی میرا بیٹا آپ نے اپنی پسند کا کوئی کچھ سنانا ہے. نعت کا کوئی. جلوہ گر حضور ہو گئے جلوہ گر حضور ہو گئے سب اندھیر دور ہو گئے سب اندھیر دور ہو گئے صدقہ ہے ظہور نعت کا صدقہ ہے ظہور نعت کا معاف سب قصور ہو گئے معاف سب قصور ہو گئے جلوہ گر حضور ہو گئے ان کی یاد میں خوشی ملی ان کی یاد میں خوشی ملی جب غموں سے چور ہو گئے جب غموں سے چور ہو گئے جلوہ گر حضور ہو گئے. اسی کے ساتھ ایک پیکج ہم نے تیار کیا ہے. دیکھتے ہیں اس سال بنو سما کی آواز میں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جو حصہ لے رہے ہیں. آئیے چل کے پیکج دیکھتے ہیں. سما نے اپنے ماضی کے شاندار تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس بار بھی رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنی رمضان کریم نشریات کا آغاز کر دیا ہے. ہر سال کی طرح اس سال بھی سما ٹی وی نے رمضان میں اپنی روایت برقرار رکھی ہے. بنو سما کی آواز اس بار بھی عوام کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے. ملک کے 20 شہروں سے وہ گوہر نایاب چنے گئے ہیں جن کی آوازیں وجد طاری کر دیں. سب سے بڑے چینل کی سب سے بڑی رمضان کی نشریات نے شروع ہونے سے پہلے ہی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے. شہر ہو یا دیہات، ضلع ہو یا کوئی بھی علاقہ، بنو سما کی آواز میں عوام نے لیا بڑھ چڑھ کر حصہ. پہلے نعتیہ مقابلوں کے امیدوار تھے 20، مگر عوام کی بھرپور دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب خواتین اور مردوں کے مقابلوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. اور اب سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن میں سب سے بڑے مقابلے کا حصہ بنیں گے 40 کنٹیسٹنٹس. ہر شہر میں سما کے آفس میں لوگوں کا تانتا بندھا رہا. پاکستان بھر سے آئے ثنا خانوں نے مقابلے میں شرکت کے لیے اپنی قسمت آزمائی کی، لیکن ہماری جیوری نے آواز، تلفظ، ادائیگی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا. پورا ماہ جاری رہنے والی سحری ٹرانسمیشن میں نعتیہ مقابلے میں جیتنے والے خوش نصیب کو دی جائے گی حبیب آئل ملز کی جانب سے ایک چمچماتی کار. رنرز اپ کے لیے حبیب آئل کی جانب سے دی جائے گی ایک بائک، جبکہ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے امیدوار کو دیے جائیں گے ہائر کی جانب سے ہوم اپلائنسز. بنو سما کی آواز کے ججز کے فرائض انجام دے رہے ہیں امجد صابری، فصیح الدین سہروردی، صدیق اسماعیل اور تابندہ لاری. بنو سما کی آواز اب بن گیا ہے پاکستانیوں کے دلوں کی آواز. خوبصورت آوازوں کے جھرمٹ میں سنیے خوبصورت کلام اور رہیے سما کے ساتھ. ناظرین، اب میں آپ کو وہ پیکج دکھاؤں گی جس میں آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ کون خوش نصیب ہیں. یعنی کہ 20 لڑکیاں ہیں اور 20 لڑکے ہیں. وہ کون خوش نصیب ہیں جناب جو بنو سما کی آواز میں اس دفعہ حصہ لیں گے، اور ان میں سے کوئی 2 خوش نصیب ہوں گے جو یہ گاڑیاں لے جائیں گے. اب وہ حیدرآباد سے ہیں، وہ فیصل آباد سے ہیں، وہ پشاور سے ہیں، وہ لاہور سے ہیں، وہ کہاں سے ہیں، یہ تو ہمیں رمضان کے آخری ایام میں ہی پتہ چلے گا جناب. اس کے لیے
رہنا پڑے گا آپ کو ہمارے ساتھ. لیکن فی الحال آپ کو اتنا زیادہ انتظار نہیں کراؤں گی, آپ کو یہ ریویل ضرور کر دوں گی کہ وہ کون 20 لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ ہوں گے. 20 لڑکیاں ہیں, 20 لڑکے ہیں. چلیے چل کے پیکیج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی خوبصورت آوازیں ہیں جن کو ہم پورا مہینہ سنیں گے. آئیے. بنو سما کی آواز کے آڈیشنز پہنچ چکے ہیں اپنے اختتام کو, اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان 20 خوش نصیب فیمیل کنٹیسٹنٹس کے نام جو کہ اپنی محنت اور اپنے ٹیلنٹ کے بلبوتے پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے پہلے راؤنڈ میں. ان ٹاپ 20 خوش نصیب فیمیل کنٹیسٹنٹس کے نام یہ ہیں: صدف گل راولپنڈی, میمونہ ساجد لاہور, سعدیہ لاہور, مہنور الطاف اسلام آباد, سیدہ فرا کراچی, زین فاطمہ کراچی, ماہ گل کراچی, زرین فاطمہ کراچی, وجیہہ راولپنڈی, عظمی ناز کراچی, سیدہ ام حبیبہ لاہور, خضرہ بطول کوئٹہ, سیدہ کرن اسلام آباد, رابعہ خان سکھر, مہک بطول چونیا, سمرہ رمضان کراچی, سمرین اکرم فیصل آباد, فاطمہ شہزادی سیالکوٹ, عتیقہ اشرف لاہور اور سومیہ ناز کراچی. ہم ان ٹاپ 20 کنٹیسٹنٹس کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ آگے کے مقابلوں میں بھی اپنی پرفارمنس اسی طرح سے برقرار رکھیں. بنو سما کی آواز 2016 کی آڈیشنز اپنے اختتام کو پہنچے. ملک کے تقریباً ہر چھوٹے بڑے شہر سے نعت خوانوں نے نعت خوانی کے جوہر دکھائے, اور ان آڈیشنز کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے 20 کنٹیسٹنٹس جو کہ ہمارے پہلے راؤنڈ تک رسائی حاصل کر چکے ہیں وہ یہ ہیں: محمد ذیشان چکلالہ, شرافت حسین احمد پور, محمد دانیال لاہور, محمد شہزاد لاہور, ممنون عباس اسلام آباد, محمد عبدالباسط کراچی, محمد آصف کراچی, محمد نہال کراچی, محمد منام کراچی, اقبال حسین کراچی, عبداللہ ہادی کراچی, وقاص احمد کراچی, محمد اسامہ کراچی, طاہر حسین کراچی, رضوان گمن کراچی, محمد ندیم حیدرآباد, مبشر لطیف لاہور, محمد عاقب لاہور, حیدر عباس اسلام آباد, محمد قاسم منڈی بہاؤدین سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پہلے راؤنڈ کی پرفارمنس کیسی رہے گی. اس کے لیے دیکھتے رہیے بنو سما کی آواز صبح سحری سما کے ساتھ. جی جناب, دیکھ لیے آپ نے اور سن لیا آپ نے, نام بھی جان لیا آپ لوگوں نے بھی جان لیے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ کتنا ٹف مقابلہ ہونے والا ہے, یہ تو بتائیں. دیکھیے پتہ کیا, ابھی ہم نے نام جانے ہیں, اگر جب آوازیں سنیں گے اور ان بچوں نے اگر آوازیں ویسی نہیں نکالی یا کچھ تھوڑی بہت آگے پیچھے نکالی تو جس کشتی میں یہ سوار ہیں ان کشتی کو میں آگے بھیج دوں ان کے سمیت. ہاں, اسی میں ان کو بٹھا کے کل سے ایک چپو دے دوں گا ان کو, چپو لینے کے بعد پھر یہ آگے چلے جائے. یہ جو ساری جوری ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ انشاءاللہ سما ٹی وی کرے گا کہ اس کشتی کو سفینہ بنا کے مدینے بھیجیں. امجد بھائی, آپ نے پچھلی دفعہ بہت سی ان کو مختلف ایکسرسائزز دی تھی. آپ نے ان سے ایکو ختم کر دیا تھا, ریورب ختم کر دیا تھا, آپ نے ان کو لے بدلنے کے لیے کہا تھا, ایسی ایکسرسائزز دی تھی جو کہ شاید کوئی نہیں سوچ سکتا تھا. پچھلی دفعہ آپ کو کامیابی ہوئی, بچے جو ہے وہ اس تک پہنچے. ابھی مختلف ہوں گی چیزیں, کیا اس دفعہ کچھ نہیں ان کے لیے. آپ اس دفعہ بہت ٹف, جس طرح مجھے بتایا گیا, اویس نے, سلمان نے, پرچہ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے لوگوں نے. نہیں, پرچہ آؤٹ کر دوں گا میں, کیونکہ میں پرچہ کھلا دیتا ہوں کہ لوگ تیاری کرو اور پھر کر کے آؤ, یہاں سے اس طرح نہیں کرو. تو جس طرح ان لوگوں نے بتایا کہ نہیں امجد بھائی اس دفعہ بہت اچھی آوازیں ہیں, بہت کڑک آوازیں ہیں, بہت اچھے سیکھے ہوئے لوگ ہیں, نعت کو پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے. اور صدیق بھائی کے ساتھ بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو کہا کہ نعت پڑھنے کا طریقہ ان کو معلوم ہے. تو پھر جس طرح کے لوگوں کی آوازیں ہم سنیں گے اسی طرح کے ٹاسک دیں گے ان کو. صدیق بھائی, بہت سے ایسی جگہ آتی ہے, بہت سے ایسے لمحے آتے ہیں, بہت سے ایسے پڑھنے والے کلام والے لوگ آتے ہیں جن پہ ججز آپس میں بھی جو ہے وہ متفق نہیں ہو رہے ہوتے. خاص طور پہ امجد بھائی جو ہیں یہ بہت کم ججز سے ماشاء اللہ تعالیٰ متفق جو ہیں وہ ہوتے ہیں. یہ آپس میں اتنا اختلاف رائے ججز میں کیوں ہو رہا ہے, اور پھر آپ لوگ کیسے ایک دوسرے کو منا پاتے ہیں, یہ بھی بتائیے. بات ہے کہ ہر ایک کا انداز جدا گانا ہے.
सही बात ये अमजद भाई का एक अपना स्टाइल है, क्या बात है, और वो सारे बारीकियां भी जानते हैं, ठीक है। हम वो जानते हैं कि जो एक नात का एक रिवायती अंदाज है, ये अजीज भाई ने बहुत बड़ी बात की है, बड़ापन है इनका। क्या क्या बात की हजरत आपने। मेरे चचा हैं, मैं इस दफ़ा कोशिश ये करूँगा कि हम जो 3-4 जजेस हैं उन जजेस में शोबा बांट दूँ। शोबे बांट दें। हाँ, कि जैसे ताबिंदा आपा हैं। मैं जानना चाहूंगी ताबिंदा आप ऐसे कौन से खास चीज देखती हैं जब आप किसी आवाज को जज करती हैं? मैं बताता हूँ, ताबिंदा आपा का तलफ़ुज़ इतना खूबसूरत है, बेशक इसमें तो कुछ शक ही नहीं, इतना प्यारा तलफ़ुज़ है क्लियर कि ये जब तलफ़ुज़ पकड़ेंगी ना तो फिर आपको पता लगेगा कि क्या और तलफ़ुज़ के अलावा कलाम का इंतखाब भी इनका बहुत अच्छा होता है। कमाल। उस्तादों के असातिज़ा के कलाम पर ये बहुत ज़्यादा। आपने एक बड़ा जुमला सुना दिया, जो आपने कह के जो है वो छोड़ दिया। मैं ज़रा दोबारा इस जुमले को पकड़ना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम लोग तो एक रवायती नात जो है उस पे जजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अमजद जो है ये पढ़ने की बारीकियों को, मैं गाने की बारीकियां नहीं कह रहा, पढ़ने की बारीकियों को समझते भी हैं और ये तवक्को भी करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये शायद थोड़ी सी फिर नाइंसाफ़ी हम कर रहे हैं उन बच्चों से जो कि यहाँ सुनाने आते हैं? इसको नाइंसाफ़ी नहीं कह सकते। असल में पिछले 2-3 साल से गालिबन मैं भी साथी हूँ, मैं जज के काबिल तो नहीं हूँ, बहरहाल जो भी है वो ये कसमापुरसी से काम ले रहे हैं। कोशिश करता हूँ जी, और हर एक का अपना एक स्टाइल है। मेरा सुनने का अपना एक स्टाइल है, इनका सुनने का अपना एक जो है। तो मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि आजकल नात ख़्वानी के अंदर में जो नई एक जिद्दत पैदा हो गई है, मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, नहीं करता। मैं वो मेरी बात मतलब आप रेडियो और एफएम का जो वो है वो उसको अलग रखना चाहते हैं। रेडियो की अपनी शनाख्त हुआ करती है। नहीं मेरी बात रह गई थी बीच में। सादिया मेरी बात बीच में रह गई थी कि मैंने कहा जैसे ताबिंदा आप आए, तलफ़ुज़ का बड़ा ही कमाल माशाल्लाह एक्सेंट देखती हैं। सिद्दीक जी चाहे, अब सिद्दीक इस्माइल साहब जो है ना, अंदाज तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो नात पढ़ने का सही तरीका है आजकल हमारे जो लोग हैं ना, जो सिद्दीक भाई बता नहीं पा रहे हैं, वो मोहम्मद को मोहम्मद नहीं कहेंगे पढ़ते हुए मोहम्मद, ये गलत है, ये गलत है। वो सिद्दीक भाई इस तरह का अंदाज देखते हैं। मेरा अंदाज ये है कि भाई मैं थोड़ा सा सुर भी देख लेता हूँ और थोड़ा सा लय देख लेता हूूँ। जैसे फसी भाई हैं, हमारे मासूम बच्चे, आप थोड़ा सा ही रखा करें ना इसको। मैं थोड़ा सा ही रखता हूँ, मैं थोड़ा सा ही रखता हूँ, आप यकीन करें। आप ये मत कहें, हर दफा लड़ाई होती है। अरे वाह, और शुरू यही से लड़ाई थोड़ी सी जो है ना। अच्छा नहीं, मेरी और आपा की लड़ाई नहीं होती कभी भी। हेलो, असल में बात ये नात की, मैं पिछली सारी सहरियां निकाल के दिखाऊं? मेरी और आपा की नहीं होती। कल दिखाऊंगी मैं आपको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बनो समा की आवाज में हमने आज तक जितनी भी नातें सुनी हैं, वो असल जो नात का जो अंदाज है, हमने वही नातें सुनी। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा कि जो नात का अंदाज है ना वो सिद्दीक। मैं खानम तैयबा को भी इसमें शामिल करूँ। खानम, एज अ लिसनर, एक सुनने की हैसियत से, जब एक आलिमा सुनती है नात पढ़ते हुए, तो आपकी क्या तवक्को होती है कि नात पढ़ने वाला किस तरह नात पढ़े जो कि काबिल कबूल हो? उसको सुनने से रूहानियत तारी हो जाए, सुनने से रूहानियत तारी हो। वाह वाह वाह। इसीलिए खानम से जब स्टार्ट हुई थी शहर की ये आपकी ट्रांसमिशन, तो खानम से आपने कोई सवाल किया और खानम ने कहा कि इनसे ना सुनवा दी, तो रूहानियत चाहती थी ना। डॉक्टर साहब, सबसे बुनियादी जो बात मुझे नजर आ रही है, सबसे पहली बात तो इंतखाब कलाम, मेयार कलाम का मेयार होना बड़ा जरूरी है। मेयार जो है वो आला होना। दरअसल ये बातें सारे उन बच्चों के लिए हैं जो कि हमने अभी दिखाए हैं, जिन्होंने आना है कि वो अपने कलामों को किस तरह सेलेक्ट करें। उसमें फिर तलफ़्फ़ुज़ अदायगी, सरासत रवानी, और उसके साथ जो कवायद उसूल ज़वाबित हैं नात ख़्वानी के, उनका कहाँ तक इत्लाक़ किया गया है वो देखा जाए। अब पढ़ने वाला जो भी है, पढ़ने वाली जो बच्ची है या बच्चा है, वो उस नात के अंदर कितना डूबा हुआ, उस इसके खुद कितना डूबा हुआ है। अच्छा बिलाल भाई, एक बात मैं उन बच्चों से वाज़ेह कर दूं
جو ہمارے مقابلے میں شامل ہیں، اور ان لوگوں کو واضح کر دوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، کہ یہ جو مقابلہ ہے وہ ہے بنو سما کی آواز، صرف نعتیہ مقابلہ نہیں ہے. آپ منقبت بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں، آپ اس میں سلاسل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں آپ نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس میں عارفانہ کلام بھی پڑھ سکتے ہیں. کتنا اوپن کر دیا. اچھا انہوں نے ویسے اجازت کے ساتھ آپ کے بات کہہ رہا ہوں، یہاں پہ لفظ سما جو ہے نا اس کو آپ نے بدل دیا پاکستان میں. یہی تو بات ہے نا سب، یہ سارے ملک کی آواز ہے، یہ سارے ملک کی آواز ہے، کیونکہ ہم نے بنو سما کی آواز کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملک کی آواز نکالی. بے شک ہم نے وہ آواز، بہت سارے لوگ لاسٹ ایئر کچھ تنقید بھی ہوئی کہ بھئی یہ منقبت پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی عارفانہ کلام پڑھ دیا اور پھر اس کو بھی سن رہے ہیں. تو ہم نے آج واضح کر دیا ہے پہلی سحری میں کہ یہ بنو سما کی آواز ہے. نعت کا مقابلہ تو ہے لیکن بنو سما کی آواز، یعنی سما کی آواز نکال رہے ہیں. ہم پورے پاکستان سے جو لوگ ہم اکٹھے کر رہے ہیں وہ سما کی آواز نکال رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے امجد بھائی، اب یہ دیکھیں یہ بیچارے جو بچے آ رہے ہیں اب پڑھتے بہت اچھا ہے، آپ ان کو سنیں پس پردہ وہ کیسا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ کو دیکھتے ہیں کہ جج بیٹھے ہیں یہ تو وہ کانفیڈنس اس دفعہ ایسا ہے کہ میں جج کی کشتی پہ نہیں بیٹھوں گا، ان بچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا. نہیں. ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہم نے دیکھی ہے نا آپ لوگوں کے سائے میں، وہ یہ کہ جو بچے رٹ کے آتے ہیں نا سروں کو، وہ پکڑے جاتے ہیں. یہ تو پھر اساتذہ کا کام ہے نا پکڑنا سر، یہ تو اساتذہ کا کام ہے. ڈاکٹر عیسیٰ آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ جب نعت آپ سنتے ہیں، آپ منقبت سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا پہچان ہو جو کہ سننے والے کے کانوں کو بھی اچھی لگے، اور جیسے کہ خانم نے کہا کہ وہ روحانی کیفیت بھی طاری ہو؟ اس میں دیکھیں لکھنے والے کا بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے. میں یہی بات کہتی ہوں، اگر پیچھے جو لکھا گیا ہے اور جن ہستیوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے اور جہاں ہم اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، تو پیچھے رائٹر کا بہت بڑا کام ہے. اور ماشاءاللہ آوازیں تو ہوتی ہیں. میں خود کلام کا انتخاب کیا، میں ہمیشہ کہتی ہوں، میں اپنی ذاتی طور پہ کہ میں 70% کمال جو ہے شاعر کا ہے، کیونکہ اس کے کلام نے اگر آپ کے اپنے دل میں گداز نہیں پیدا کیا تو کسی کے دل میں نہیں تاثیر. بھائی واہ کیا خوبصورت بات کی ہے. اور اسی لیے میں ان بچوں کو جو 20 بچے اور 20 بچیاں نکلی ہیں، یہ بات ان کو واضح کر کے بتا دوں کہ جو نعت آپ نے پڑھنی ہے، جو منقبت پڑھنی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے گا. میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ٹاسک دے سکوں کہ بیٹا جو نعت تم پڑھو گے اس کا ترجمہ بھی سناؤ، ذرا مجھے بتاؤ، سمجھاؤ کیا پڑھا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا جوری سے بھی بات کریں کہ انہوں نے کیا کیا. کون شروع کرے گا؟ جی بہت اچھی بات کی امجد بھائی نے، ہم ایگری کرتے ہیں. امجد بھائی ہمیشہ یہ اچھی باتیں کرتے ہیں، آپ کیا کر کے آئے؟ ارے بھائی امجد بھائی کے علاوہ ہم لوگ بھی اچھی باتیں چاہوں گا اس حوالے سے کہ بلال بھائی ایک چھوٹا سا اوور ویو ہے کہ اس میں پوری ٹیم کا کام ہوتا ہے. سینئر ججز سے ہم گائیڈنس لے کر اس کو ہم آڈیشنس کو کنڈکٹ جب کرتی ہے ہماری ٹیم، تو اس میں معروف، میں، سلمان اور پوری بیک اینڈ پہ پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے، ہمارے پروڈیوسر، اسسٹنٹ پروڈیوسر، تمام لوگ. بہت مشکل تھا کہ بلال بھائی ایک چیز پوچھنا چاہوں گی امجد بھائی سے کہ کیسے مطلب مجھے، کیونکہ میں تو نہ نعت پڑھتی ہوں اور نہ ہی میری اللہ نے اتنی خوبصورت آواز مجھے. نہیں آواز تو بہت خوبصورت ہے آپ کی. یہ آپ قسمہ پرسی سے کام لے رہی ہیں، آپ خود بہت اچھی آواز کی مالک ہیں ماشاءاللہ. کیسے آپ پکڑ پاتے ہیں کہ میں نے انہیں کلام کا شعور بھی ہوا. اچھا میں ساتھ آپ سے ایک ادبن بات عرض کر رہا ہوں، آپ سے بڑا ہوں میں عمر میں، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ دیکھیے نعت کا تعلق جو ہے نا وہ آواز سے ہرگز نہیں ہے. نعت کا تعلق ہے اس دل سے، اس دل سے. اور آپ کا دل جتنا گداز میں نے دیکھا ہے، یہاں اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ سے رسول سے محبت کرنے والوں کا نام آیا، اور ادھر سعدیہ امام کی آنکھوں میں آنسو آیا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سعدیہ آپ آواز پہ بھروسہ کرو؟ آپ کو بھروسہ کرنا ہے اپنے دل کی کیفیت پہ. اب یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ایک مصرع جو ہے وہ نہ سنائیں. سبحان اللہ، یہ میرے منہ کی بات چھینی ہے آپ نے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. مائک وہاں رکھا ہے اور نہیں میں کہاں پڑھ سکتی ہوں؟ آپ سب کو پتہ ہے. نہیں ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا کوئی ایک مصرع. پڑھنا پڑے گا امجد بھائی زندگی میں. یہ نیاز کے طور پہ ہے، بس یہ نیاز ہے، نیاز ہے، یہ نیاز ہے، یہ نیاز ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میں اس کی جرت بالکل نہیں کر سکتی، لیکن جو کام میں واقعی بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں وہ جرت کرنا چاہوں گی.
کہ خدا کے بہت ہی خوبصورت ناموں میں سے ایک نام جس کے اوپر میں نے صرف اپنے جملوں میں اس کو کوشش کی ہے، البصیر. ہر حال میں خدا کا بندہ اسیر ہے. بے شک. ہر حال میں خدا کا بندہ اسیر ہے، وہی ہے غضبناک، وہی دستگیر ہے. واہ سبحان اللہ. وہی دستگیر. ہر حال میں خدا کا بندہ اسیر ہے، وہی ہے غضبناک، وہی دستگیر ہے. کوئی گناہ کر یا تو نیکی پہ پردہ ڈال، کوئی گناہ کر یا تو نیکی پہ پردہ ڈال، اس سے پوچھے گا کیا وہ البصیر ہے. واہ سبحان اللہ. اس سے پوچھے گا کیا وہ البصیر ہے. سبحان اللہ. میں یہ کام کر سکتی ہوں، سبحان اللہ. میں پڑھنے کا نہیں کر سکتی، لیکن میرا سوال وہی ہے کیسے آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ گلے سے تھا، یہ پیٹ سے تھا، یہ دل سے تھا، یہ سینے سے تھا، یہ کیسے پکڑ میں آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ لوگ تسخیر ہو بھی سکتے ہیں. لفظ دل سے ادا کرے کوئی، جو دل کے گداز کے ساتھ پڑھتا ہے وہ آپ کے دل میں کانوں کو پہنچتا ہے. دیکھیے بتائیے کیا، ان پر تو عطائیں ہوں گی ہی، اچھوں کا تو حال اچھا ہوگا. سبحان اللہ. ان پر تو عطائیں ہوں گی ہی، اچھوں کا تو حال اچھا ہوگا. سرکار کرم ہم پر نہ کیا تو ہم جیسوں کا کیا ہوگا. سبحان اللہ. جب عشق رسول اندر آ جاتا ہے نا تو اس کا سب کچھ نظر آنے لگتا ہے کہ یہ ظاہری ہے، باطنی ہے، اندر سے بول رہا ہے، باہر سے بول رہا ہے، گلے سے گا رہا ہے، سینے سے گا رہا ہے یا پیٹ سے گا رہا ہے. کیا بات ہے. سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. اور بات یہ ہے کہ مشکل میں جب حضور کا لیتے ہیں نام، سب ان کے کرم سے ہوتے ہیں آسان کام. سلمان کچھ کہہ رہے تھے اپنا. جی آئینے کی طرح ہے. جی اویس کچھ کہہ رہے تھے. جی بیٹا آپ فرمائیے. آپ فرمائیے. پہلے قبلہ بات مکمل کریں. آپ فرمائیے بیٹا. اچھا دیکھیں بات یہ کہ ہو رہا یہ تھا کہ جب آڈیشنز وغیرہ کی بات آئی، امجد بھائی نے سوال کیا، آپ نے بھی، تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. بڑا مشکل تھا ہمارے لیے کہ ہم کنٹیسٹنٹس کو جج کر سکیں، لیکن ہمارے سینئرز کی طرف سے جو گائیڈنس تھی ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے، بہت خیال کرتے ہوئے ہماری کوشش تھی. ہم اب ذاتی طور پہ ہمارا اپنا یہ سوچ ہے ہماری کہ اس دفعہ میل کنٹیسٹنٹس جو ہوں گے وہ بہت زیادہ ٹف ہوں گے، بہت زیادہ ٹف. ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اب آگے. خواتین میں کیونکہ ہمارے پاس عموماً بلکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ویسا رسپانس ہے، لیکن بہت اچھا رسپانس ہے، لیکن وہ وہی والی بات کہ وہ ایز کمپیئر ٹو میل فیمیل ذرا کم اس مقابلے کو. یار یہ لفظ کم جو ہے نا اس کو آپ استعمال آئندہ نہ کیجیے گا. گستاخی آپ کہیں کہ وہ مختلف تھیں. ایگزیکٹلی مختلف سے مراد کی یہ وومن ہمارے پاس آ چکا ہے بیٹا، مجھے نہیں پتا کہ یہ بل کیا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ان میں جو کچھ لڑکیاں تھیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں. کچھ ایکسٹراڈنری بالکل بہت اچھا پڑھنے والی، جس کو سن کے ہمارے رونٹے کھڑے ہوئے تھے. کچھ بچیاں ایسے ہی پڑھنے والی ہیں، کچھ سیدھا پڑھنے والی ہیں، کچھ ہائی اسکیل پہ پڑھنے والی، مطلب ڈفرینٹ لڑکیاں ہیں. مطلب جج کرنے میں ہمیں مشکل ہوگا. بے شک. خانم آپ کی توجہ دلواؤں گا. کتنی اچھی بات ہے نا، کتنی اچھی بات ہے. آپ نے بات کی نا کہ جو کیفیت ہے وہ طاری ہوتی ہے انسان پہ روحانیت کی. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ روزہ جو کہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ نے دینا ہے، یہ مسلسل جب انسان حالت روزہ میں ہو تو یہ کیفیت جو ہے یہ طاری ہونی چاہیے؟ روزے کی حالت میں اگر وہ منظر نگاہ پر رکھے مقصد کو، روزے کی مقصدیت کو، اس کے فلسفے کو، کیونکہ قرآن کریم نے جو روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمام عبادات کا مقصد قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ حصول تقویٰ ہے. اگر مقصدیت منظر نگاہ پر رہے تو پھر ہم منزل تک رسائی حاصل کر سکیں گے. تو آپ نے جو جملہ فرمایا تھا کہ روحانیت طاری ہو جائے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ روحانیت ایسا ایک جذبہ ہوتا ہے جو کبھی طاری ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو میں نے بات کہی وہ اس بات کے پیش نظر تھی کہ نعت جو ہے جب پڑھی جاتی ہے تو بہت سی چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. لہجے کی نشست و برخاست، صوت و صدا کا نشب و فراز، جیسا سب نے کہا شاعری اس میں بہت زیادہ ایک اہم چیز ہے، الفاظ کا انتخاب، ادائیگی، بہت سی چیزیں. اور پھر آج کل جیسے یہ فرما رہے تھے، میں بھی اتفاق کرتی ہوں کہ ہمیں بھی وہ پسند نہیں آتا جو نیا انداز ہے. پرانا انداز جو تھا اس میں سادگی تھی. جب وہ اس طرح سے نعت پڑھی جائے تو انسان یاد خدا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نعت کا مقصد یہی ہے کہ انسان یاد خدا میں مبتلا ہو. واہ 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 واہ. اب ہم ملیں گے افطار پہ
4 بجے. لیکن میں آپ لوگوں کی میں نے جگل بندی جو ہے وہ ابھی کروانی ہے آپ کے ساتھ. لیکن ایک ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ آج ہم جتنی بھی بات کر رہے تھے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو کنٹینیو بھی کریں گے. وہ 4 لوگوں کا ہم نے ضرور ذکر کرنا ہے جو کہ اس رمضان میں بھی بخشے نہیں جائیں گے. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. اس کا کسی عبادت سے تعلق نہیں ہے, اس کا نماز, روزے, زکوٰۃ سے, کلمے سے تعلق نہیں ہے, اس کا آپ کی اخلاقیات سے, آپ کے کردار سے تعلق ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا اگر تعلق ہے تو وہ حلال اور حرام کے کھانے سے ہے. اگر وہ لوگ جو کردار کی کج ہونے سے, کمزور ہونے سے جنت میں نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں یہ لمحہ جو ہے یہ بہت سوچنے کا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی سعدیہ امام کی اور میری انشاءاللہ تعالی 4 بجے. حضور بسم اللہ کیجئے اور کلام جو ہے اس پہ ہم رخصت ہوں گے. جی چلو پڑھو, کون سا پڑھو جلدی. ارے بچے کہہ رہے ہیں آپ بتائیے کون سا. سلام علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام علیہا. جو مست بے خود جھومتی گاتی ہواؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام. اچھا جی, سلام کے 2 بول تو ہو گئے. میں صدیق بھائی سے کہوں گا کہ جی کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس اور سارے کے سارے مل کے پڑھیں گے. آپ بھی پڑھیے گا. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں, لو مدینے کی
लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल मोहम्मद के तेराए हुए हैं, डूबे मोहम्मद के तेराए